ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ افتخار عارف صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میری شادی کو 44 سال. 44 سال ہو گئے ہیں. اور آپ کی جو شریک حیات ہیں وہ آپ کے ساتھ؟ اب میں 20 سال سے یہاں ہوں. وہ نہیں آئیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لندن میں رہیں گی. وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں. وہ تو کہتی ہیں کہ ٹھیک میرے شوہر ٹھیک آدمی. وہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر میں سپردگی میرے بس میں نہیں ہے. میں اپنی طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اپنی شرطوں پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. درخواست نہیں کر سکتا, گزارش نہیں کر سکتا. اور چنانچہ آپ مجھ سے پوچھیں تو ابھی میں منافقانہ طور پر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میری کوئی بہت کامیاب شادی گزری. 20 سال آپ تنہا رہے ان کے بغیر, تو پھر کبھی یہ نہیں ہوا کہ کاش میں نہ ہی اپنی شرطوں پہ جیتا, ان کے ساتھ رہتا یا ان کو یہاں بلا لیتا تو زندگی اور بہتر ہو سکتی تھی؟ وہ چاہتی تو ضرور آ سکتی تھی. ان کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نہ آئیں. وہ بیچ میں آتی بھی ہیں کبھی کبھی. وہ میں بھی جاتا ہوں. میں تقریباً سال میں 2 دفعہ 1 دفعہ جاتا ہوں. وہ آتی رہتی ہیں. بچے آتے رہتے ہیں. تو آپ کی شادی آپ کی پسند سے تھی یا پھر والدین کی رضامندی سے؟ جی والدین کی پسند کی تھی, والدہ کی پسند کی تھی, دونوں کی والدہ کی پسند اور ہماری ولادت سے پیشتر کی پسند کی تھی. یعنی ہماری ولادت سے پیشتر ہماری شادیاں طے ہو گئی تھیں. وہ یہ کس طرح طے ہوگی ولادت سے پہلے کہ اگر جیسے ہوتا ہے بہنیں آپس میں طے کر لیتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے. عام طور پہ جو شاعر ہوتے ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں ہوتے ہیں, اتنے ان کے اچھے حالات نہیں ہوتے ہیں. یہ خیال ہے آپ کا. اب وقت بدل گیا ہمیشہ سے اب آپ دیکھیے جو غالب ہے نا, غالب کا جو ناشتہ ہے, جو وہ ناشتہ کہتا ہے کہ میں آج کل یہ کر رہا ہوں, یہ میں صبح کو میں یہ کرتا ہوں کہ مرغی کی اخنی لیتا ہوں اور پھر انڈے اور اس کے ساتھ اتنے برابر میں کباب لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ شربت استعمال کرتا ہوں وغیرہ. تو جو ناشتہ اس نے بنایا ہے وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے آج بھی. تو میر تقی میر کی جو شربت ہے, عام طور پہ روتے دھوتے آپ کو جو یہ نظر آتے ہیں یہ ایسے تھے نہیں. یہ ہمارے یہاں ایک روایتی تصور ہو گیا ہے کہ جو شاعر ہے اس کی آنکھ سے کیچڑ نکلتا ہوگا اور اس کی شیروانی پر دھبے داغ ہوں گے. کہتے ہیں شاعر جب شاعری کرتا ہے تو اس کا کیتھارسس ہوتا ہے, لیکن آپ جب شاعری کرتے ہیں اس کے بعد آپ اداس ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ایک بات ہے, یہ بات صحیح ہے. اصل میں سب دیکھیے, میں جب کوئی کتاب آتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. کوئی کسی کی کتاب اچھی کتاب پڑھنے ہیں تو میں باقاعدہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر نہایت اچھا کھانا اس رات کھاؤں گا اور اہتمام سے بستر پہ جاؤں گا اور کتاب پڑھوں گا, ہے نا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کوئی بات کہتا ہوں, شعر کہہ لیتا ہوں, تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ وہ صورتحال ہے جس سے میرا باطن گزر رہا ہے نا. کہ یہ تو بڑی مشکل کی صورتحال ہے. کبھی کسی محفل میں گئے ہو اور اسی طرح کی کیفیت ہو آپ پر, کبھی ایسا ہوا؟ جی ایسے ہوا ہے. اور یہ جو بھی آپ نے پوچھا 12واں کھلاڑی کا, تو میں کسی جگہ تھا اور نئے سال کی محفل تھی اور میرے بہت سے دوست خواتین و حضرات وہاں تشریف فرما تھے. اچانک میرے اندر ایک تنہائی جاگی اور میں چلا گیا باہر. تو ایک بہت مشہور خاتون اس ملک کی وہ تشریف لائیں, وہ میری بہن بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بس ایسے. تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے فوراً ہی گاڑی میری منگوا دی اور میں جب گھر آیا ہوں تو یہ 12واں کھلاڑی ہو رہی تھی, یعنی نظم کر رہا تھا. اور میں کاغذ پر نہیں لکھتا ہوں, اپنے اندر کہیں لکھ لیتا ہوں, پھر اسے بدلتا رہتا ہوں اندر. جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر کاغذ پر منتقل کر لیتا ہوں. تو اکثر اشعار جبر کے عالم میں لکھے جاتے ہیں. یعنی جب میں بالکل مجبور ہو جاتا ہوں شعر کہنے پر
تب میں شعر کہتا ہوں. اور اچھے برے جیسے بھی شعر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا، آج کل ہر فیلڈ میں رقابت ہوتی ہے، تو کیا شاعروں میں بھی کچھ رقابت ہوتی ہے؟ احمد فراز صاحب سے آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے. میری بہت ان سے اچھی دوستی تھی. اور مگر دیکھیے کیا ہوتا ہے، اب ایک جب وہ زندہ تھے اس وقت بھی میں نے کچھ نہیں کہا. جو کچھ کہتے تھے وہی کہتے تھے. آپ کوئی ایک لفظ نہیں دکھا سکتے کہ میں نے کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی ناروا فقرہ، کوئی ناشائستہ بات، کوئی تیز جملہ میں کہنے پہ قادر ہوں، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا. اس کا سبب کیا ہے کہ یہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کا قول ہے کہ کبھی کسی شخص پر، کسی دوست کو اتنے قریب نہیں آنے دو کہ تم کو وہ کبھی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا جائے، اور کسی سے اتنے دور بھی نہ ہو کہ وہ تم اس کو کبھی قریب لانا چاہو تو نہ لا سکو. جی، یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہم ابھی واپس آتے ہیں.